بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ 5 ویڈیوز میں ہم نے کفن کے حوالے سے تمام مشکل الفاظ کے معنی ہم نے بتا دیے۔ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے افسانہ نیا قانون، جس کے لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو۔ منٹو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ منٹو نے آزادی کے حوالے سے، اس کے بعد تقسیم ہند کے حوالے سے اور نمبر 3 طوائف کے حوالے سے ڈھیر ساری کہانیاں لکھی ہیں، اور یہی ان کی بنیادی پہچان بھی ہے۔ یہ جو نیا قانون ہے، یہ آزادی سے 7-8 سال قبل لکھا گیا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے ایک چھوٹے طبقے کے آدمی کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آزادی انگریزوں سے آزادی کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ اسی کی نفسیات پر پوری کہانی ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کو 3-4 حصوں میں پڑھیں گے، اور جو مشکل الفاظ ہیں، محاورے ہیں، متضاد ہیں، الفاظ معنی ہیں، سب پر ہم لوگ غور کریں گے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پسند کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے کام کی چیز ہے جب تک امتحان نہ ہو جائے۔ امتحانات کے بعد جو BA کے طالب علم ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم نیا قانون کے ابتدائی اقتباسات دیکھتے ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ معانی ہیں اس پر ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ نیا قانون۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقلمند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اس میں جو الفاظ معنی ہے، نمبر 1 ہے گو، یہ ہے۔ نمبر 1 کوچوان ہے۔ کوچوان بولتے ہیں بگھی ہانکنے والے کو۔ منگو کوچوان، منگو نام ہے، کوچوان اس کے پیشے کی صفت کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے منگو کوچوان۔ کوچوان بولتے ہیں بگھی ہانکنے والے کو، گھوڑا گاڑی چلانے والے کو۔ گو کے معنی ہوتا ہے اگرچہ، 0 کے معنی ہوتا ہے 0۔ وسیع معلومات، وسیع مطلب پھیلا ہوا۔ مدبرانہ، مدبر مطلب حکمتانہ انداز میں، وہ مدبرانہ انداز میں وہ کہہ رہا ہے، پیشن گوئی کی تھی کیا کہ تھوڑی دیر میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں، اور کہاں۔ اسپین میں جنگ چھڑی، اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے، اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ واقع مطلب ہوتا ہے ہونے والا، پیش آنے والا۔ متانت بولتے ہیں سنجیدگی، زبان کا وہ بیہودہ الفاظ اور خیالات کے پاک ہونا، مطلب سنجیدگی بات۔ ولایت بولتے ہیں غیر ملک، باہر ملک کا۔ حلقہ مطلب بولتے ہیں گروپ بنانا، دائرہ بنانا، جماعت بنانا۔ حلقہ بنا کر اعتراف کرنا مطلب اقرار کرنا، مان لینا، اور تبادلہ خیال کرنا مطلب کسی بات سے متعلق 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا مشورہ کرنا، اسی کو بولتے ہیں تبادلہ خیال کرنا۔ اس روز شام کے وقت جب وہ اڈے میں آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا۔ حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فساد کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر پر سے خالی پگڑی اتاری اور بغل میں داب کر بڑے مفکرانہ انداز میں کہا۔ مفکر مطلب دیکھیے، دور مطلب زمانہ، مفکرانہ مطلب سوچنے کے انداز میں۔ مفکر کی جمع ہوتی ہے مفکرین۔ کسی پیر کی
بددعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو اور چھریاں چلتے رہتے ہیں، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بددعا دی تھی، جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے۔ اور دیکھ لو، جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے، ہندوستان میں فساد برپا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تھوڑی ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقہ کا دم لگا کر اپنی بات شروع کی۔ یہ کانگریس ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا، جس کی بات میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا بھی بھول گیا کہ پیر نے یہ بددعا دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کریں گے۔ درویش بولتے ہیں فقیر کو سدا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، سین سے سدا کا مطلب ہمیشہ، سواد سے سدا کا مطلب آواز، یہ ہے نا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس سے تنفری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی، نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کی لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ تنفر بولتے ہیں نفرت، کراہیت، گھن۔ ذلیل بولتے ہیں رسوا، بدنام۔ اس کا مترادف ہے ذلیل و خوار ہونا، رسوا ہونا۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی۔ مقدر بولتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ ہے مقدر مطلب گدلا، میلا، مقدر مطلب عجیب سی بوجھل قسم کی طبیعت ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کے سگریٹ پیتا یا حقہ کی کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ بریکٹ میں گالی ہے۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے، اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں۔ ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا اس کی، جیسے کوڑھ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھبے کی مار اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم، پہل جی میں آئی کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں۔ ملعون بولتے ہیں، ملعون نہیں ہے نا، جس پر لعنت کی جائے، ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے۔ مردود مطلب دھتکارا ہوا، جسے بولتے ہیں شیطان کے لیے آتا ہے شیطان مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے۔ ہتک معنی بےعزتی، بے حرمتی، اپنی ہی بےعزتی ہے۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کو خالی قمیض کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں، رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے گا۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے ان کو پتہ چلا، گفتگو مطلب بات چیت سے، کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے۔ آئین مطلب قانون، نافذ ہونے والا، لاگو ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ملیں گے اگلے قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔